یہ ہے عمان، جس کے شمال مغرب میں مغرب میں سعودی عرب اور جنوب مغرب میں یمن واقع ہے، جبکہ اس ملک کی شمال مشرقی سرحد سمندری راستے سے گزرتے ہوئے پاکستان اور ایران سے جا کر ملتی ہے۔ جہاں عرب دنیا کے دوسرے ممالک ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور بلند ترین عمارتیں بنا رہے ہیں، وہیں عمان میں آج بھی آپ کو سینکڑوں یا ہزاروں سال پرانی عمارتیں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود آخر عمان کے پاس ایسی کون سی جادوئی چھڑی ہے کہ عمان کی کرنسی امریکہ، برطانیہ، قطر اور سعودی عرب سے بھی کئی گنا زیادہ مضبوط ہے، اور یہ سارے ممالک عمان کے آگے کچھ بھی نہیں لگتے۔ عمان آخر کیسا ملک ہے؟ اس کی اصل تاریخ کیا ہے؟ عمان کے لوگ کیسے ہیں؟ یہاں کی لڑکیاں کیسی ہیں؟ عمانی لوگ کھانے میں ایسا کیا جادو کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں لوگ 5 اسٹار ریسٹورنٹس کو چھوڑ کر ان تاریخی اور عام ریسٹورنٹس میں آ کر کھانا کھاتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے علاوہ آپ اس ملک کے بارے میں ایسی حیرت انگیز باتیں جانیں گے جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور بہت سے لوگ ویڈیو دیکھتے تو رہتے ہیں لیکن انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو بھی اپنے چینل اویس انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ عمان کی آبادی 2025 میں تقریباً 5.4 ملین یعنی 54 لاکھ کے قریب ہے، جس میں سے 51% مرد اور 49% خواتین شامل ہیں۔ اس آبادی میں سے 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو عمان سے باہر کے ممالک سے یہاں آئے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے خاندان کا گزر بسر کر سکیں، جبکہ باقی 30 لاکھ لوگ اصل عمانی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 160واں سب سے بڑا ملک ہے۔ عمانی لڑکیاں خوبصورت چہروں، بڑی بڑی آنکھوں اور نرم جلد کی مالک ہوتی ہیں۔ ان کی خصوصیات مختلف ہو سکتی ہیں، جن میں عربی، افریقی اور دیگر نسلی اثرات شامل ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں عام طور پر روایتی لباس پہنتی ہیں، لیکن جب کوئی تہوار ہوتا ہے تو وہ رنگین اور جدید لباس بھی زیب تن کرتی ہیں۔ عمان کی لڑکیاں اپنے والدین اور خاندان کی روایات کا خاص خیال رکھتی ہیں اور انہیں تعلیم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اگر ہم عمان کے کل رقبے کی بات کریں تو یہ 3,95,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور اس کا 80% سے زیادہ حصہ گرم صحرا پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 14واں سب سے بڑا ملک ہے۔ عمان کا دارالحکومت مسقط ہے، جو کہ عمان کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہاں آپ کو عربی روایات کے مطابق بے شمار عمارتیں دیکھنے کو ملیں گی، جو کہ نہایت جدید اور خوبصورتی سے تعمیر کی گئی ہیں۔ یہاں قابوس قلعہ بھی موجود ہے، جو عمان کے سابق سلطان قابوس سے منسوب ہے۔ سلطان قابوس 1970 سے 2020 تک عمان کے حکمران رہے، اور عمانی عوام ان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ یہاں کی پہاڑیاں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ جنت میں آ گئے ہوں۔ عمان کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے، لیکن سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں ہوا اکثر ٹھنڈی اور خوشگوار رہتی ہے۔ عمان کی آبادی میں 85 سے 90% مسلمان ہیں، جن میں اکثریت سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ شیعہ مسلمان کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں بستی ہے۔ بقیہ 10 سے 15% آبادی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ عمان کے کسی بھی رہنما یا سلطان قابوس کے بارے میں غلط بات نہ کریں، ورنہ آپ کو لمبے عرصے کے لیے جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ 2020 میں سلطان قابوس بن سعید کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کے چچا زاد بھائی سلطان ہیثم بن طارق کو عمان کا نیا سلطان مقرر کیا گیا، اور آج بھی وہی عمان کے حکمران ہیں۔ اگر آپ عمان کے شہری ہیں اور عمان میں رہتے ہیں تو عمانی پولیس بغیر وارنٹ کے آپ کے گھر کی تلاشی لے سکتی ہے، اور آپ کو ان کے خلاف شکایت درج کرانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اب اگر عمان کی تاریخ کی بات کریں تو عمان کی تاریخ تقریباً 5,000 سال پرانی ہے۔ یہ ہمیشہ سے ایک اہم تجارتی مرکز رہا ہے، اور مختلف تجارتی راستے یہاں سے گزرتے تھے۔ خاص طور پر عمان اپنے ماضی میں دھاتوں اور بخور خوشبودار لکڑی کی تجارت کے لیے بہت مشہور تھا۔ پھر 7ویں صدی میں اسلام کا غلبہ عمان پر ہوا، اور تب سے آج تک یہاں امامت کا نظام رائج ہے۔
یہاں سلطان کا انتخاب ایک اچھے اور قابل امام کو ہی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ عمان میں شراب خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حکومت سے لائسنس لینا ضروری ہے، اور آپ اپنی آمدنی کا 10% سے زیادہ شراب نوشی پر خرچ نہیں کر سکتے۔ عمان کا شہر صلالہ پیغمبروں کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کئی انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، جن میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ملکہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اس کا نام بلقیس تھا، اور اس کا محل آج بھی عمان میں موجود ہے۔ یہاں کئی دیگر تاریخی اور قدیمی مقامات بھی موجود ہیں جن کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ آپ نے بچپن میں سامری جادوگر کی کہانیاں تو ضرور سنی ہوگی، لیکن عمان میں اس سامری جادوگر کا تابوت بھی موجود ہے۔ عمانی لڑکیاں اپنے چہروں پر ایک خاص قسم کا ماسک پہنتی ہیں اور لمبا عبایا اوڑھتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ قدیم زمانے میں سامری جادوگر جب کسی لڑکی کو پسند کر لیتا تھا تو وہ اس کے پیروں کی خاک پر جادو پڑتا تھا، جس کے بعد وہ لڑکی اس کے قابو میں آ جاتی تھی اور وہ اپنی ناجائز خواہشات پوری کرتا تھا۔ عمان کی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ ایسا ماسک اور برقع پہننے سے وہ سامری جادوگر کے جادو سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ یہ کافی عجیب بات ہے، لیکن عمان کی لڑکیاں عام طور پر گھروں سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسقط کی بڑی بڑی مارکیٹیں بھی اکثر خالی نظر آتی ہیں۔ یہ ہے وہ ملک عمان جہاں اگر کوئی غیر ملکی لڑکی کسی عمانی لڑکے سے شادی کرتی ہے تو اسے بآسانی عمان کی شہریت دی جاتی ہے۔ اور دوستو، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر آپ بلوچ ہیں اور عمان میں جا کر شہریت کی درخواست دیتے ہیں تو آپ کو بآسانی عمان کی شہریت مل سکتی ہے۔ دوستو، آپ کسی بیرونی ملک سے عمان آتے ہیں تو یہاں آپ ٹیکسی نہیں چلا سکتے، کیونکہ عمان میں ٹیکسی چلانے کا حق صرف اور صرف عمانی شہریوں کو دیا گیا ہے۔ یہ قانون سلطان نے خود نافذ کیا ہے۔ عمان کی کرنسی کو عمانی ریال کہا جاتا ہے، اور یہ ایک عمانی ریال پاکستانی 720 روپے کے برابر ہے، جبکہ ایک عمانی ریال بھارتی 225 روپے کے برابر بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عمان کی کرنسی اتنی مضبوط کیوں ہے؟ عمان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل اور گیس کے ذخائر پر ہے۔ یہاں بے حد وافر مقدار میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، جس کی وجہ سے عمان دنیا کے ایک مضبوط ترین معیشت رکھنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ عمان ہر روز تقریباً 10 لاکھ بیرل تیل نکالتا ہے، اور اسی تیل اور گیس کی آمدنی سے عمان بھاری منافع کماتا ہے۔ اس وقت عمان میں پٹرول کی قیمت 0.200 عمانی ریال فی لیٹر ہے، جو پاکستانی 144 روپے اور بھارتی کرنسی میں قدرے کم بنتی ہے۔ عمان ہر سال 18 نومبر کو اپنا قومی دن مناتا ہے، اور یہاں کے لوگ اس دن کو جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں اور شاندار تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ عمان میں تقریباً 5000 سے 6000 مساجد موجود ہیں، جبکہ یہاں تقریباً 15 سے 20 عیسائی چرچز بھی موجود ہیں۔ اسی طرح عمان میں ہندو برادری کے لیے کچھ مندر بھی بنائے گئے ہیں جو صرف ان علاقوں میں واقع ہے جہاں ہندو کمیونٹی زیادہ تعداد میں رہتی ہے۔ عمان کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن یہاں انگریزی، فارسی اور اردو، ہندی اور دنیا کی دیگر زبانیں بھی بڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ عمان کا قومی پھل انار کو سمجھا جاتا ہے، اور جبکہ عمان کا قومی جانور عمانی گھوڑا ہے، اور بھیچا عمان کا قومی پھول ہے جو اپنی خوشبو اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ عمان میں ایمرجنسی سروس کا ڈائلنگ کوڈ 999 ہے، جس کا استعمال پولیس، فائر سروس یا ایمبولینس کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹائم زون کے لحاظ سے عمان پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے، جبکہ بھارت سے 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ہوائی سفر کے ذریعے عمان جائیں تو یہ سفر 3 سے 5 گھنٹوں میں مکمل ہو سکتا ہے، جبکہ بھارت سے عمان کا سفر تقریباً 5 سے 6 گھنٹوں کا ہو سکتا ہے۔ عمان کی فوج کو عمانی آرمڈ فورسز کہا جاتا ہے، جہاں تقریباً 40,000 سے 50,000 فوجی موجود ہیں۔
عمان کی فوج نہایت طاقتور اور جدید اسلحے سے لیس ہے۔ ان کے پاس بہترین تربیت یافتہ فوجی بھی موجود ہیں۔ عمان کا کھانا اپنی لاجواب ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ عمانی کھانوں میں تازہ مچھلی، گوشت اور مختلف مصالحوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو نہ صرف ذائقہ دار ہوتے ہیں بلکہ ان کی ثقافتی اور روایتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو عمان کے بارے میں۔ آپ کو عمان کیسی جگہ لگی؟ اپنی رائے لازمی دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی اپنے چینل اویس انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔